سلطان ملک شاہ سلجوقی نے گرجستان سے ایغوری قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک ترکی نسل غلام خریدا اور اس کی قابلیت، ذہانت اور بہادری کو دیکھتے ہوئے اسے خوارزم شاہ کی صوبے داری پر مقرر کر دیا۔ اس غلام کا نام انوشتگین تھا۔ انوشتگین کی وفات کے بعد اس کا بیٹا قطب الدین اور قطب الدین کی وفات کے بعد اس کا بیٹا مظہر الدین اڅد خوارزم کی صوبے داری پر مقرر ہوا۔ مظہر الدین اڅد نے سلطان سنجر کے دور خلافت میں خوارزم کی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ایل ارسلان خوارزم کا حکمران بنا۔ ایل ارسلان کی وفات کے بعد اس کے دونوں بیٹے سلطان شاہ اور علاؤ الدین تیکش کے مابین اقتدار کی خون ریز جنگیں شروع ہو گئیں جو وقفے سے کئی سال تک جاری رہیں۔ بالآخر 599 ہجری میں سلطان شاہ کی طبی موت اور علاؤ الدین تیکش کی فتح یابی پر اختتام پذیر ہوئیں۔ خانہ جنگی کے اس دور میں دارالحکومت اورگنج پر مستقل قبضہ تیکش کا ہی رہا۔ یاد رہے کہ خوارزم ریاست کا نام تھا اور اورگنج پایہ تخت تھا، مگر اس دور کی عوام، خواص اور مورخین کی ایک بہت بڑی تعداد صرف اورگنج شہر کو بھی خوارزم کے نام سے یاد کرتی رہی ہے۔ خوارزم شاہی اقتدار کے عروج کے ساتھ ہی سلجوقی سلطنت سمٹ کر مختلف ٹکڑوں میں بکھر چکی تھی اور روز بروز زوال پذیر ہوتی جا رہی تھی۔ عراق میں تغرل بیگ ثانی سلجوقی اقتدار کا آخری نمائندہ تھا۔ تیکش نے چند زوردار حملوں کے بعد اس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ رے اور ہمدان جیسے اہم شہر بھی اس کے مقبوضات میں داخل ہو چکے تھے اور خوارزمی ریاست کی حدود بغداد کی سرحدوں کو چھونے لگی۔ یہ صورتحال عباسی خلیفہ ناصر کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے خوارزم شاہ سے مطالبہ کیا کہ عراق کے بعد اضلاع خلافت بغداد کی تحویل میں دے دیے جائیں، لیکن سلطان علاؤ الدین تیکش نے اسے نامنظور کیا۔ اس وجہ سے دونوں مملکتوں کے باہمی تعلقات روز بروز کشیدہ ہوتے چلے گئے۔ آخر کار 1196 میں ہمدان کے مقام پر خوارزمی اور خلافتی افواج کے مابین گھمسان کا معرکہ ہوا، جس میں بغداد کی افواج بدترین شکست سے دوچار ہو کر پسپا ہو گئیں۔ خلیفہ ناصر کی فوجوں کو شکست دینے کے بعد تیکش نے ترکان خطا کی سرکوبی کا ارادہ کیا۔ بلا شبہ یہ ایک دشوار تر جنگی مہم تھی، مگر تیکش میں حوصلے کی کمی نہ تھی، چونکہ خوارزمی اور غوری حکمرانوں کے تعلقات اب تک کشیدہ رہے تھے اور ترکان خطا جیسے مشترکہ دشمن کے مقابلے میں کامیابی کے لیے دونوں درباروں کا اتحاد ضروری تھا۔ سو تیکش نے اس ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے غیاث الدین غوری کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ غیاث الدین غوری کے مشورے سے ہی تیکش نے خلیفہ بغداد سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی۔ خلافت بغداد سے بھی مثبت جواب آیا۔ ہر طرف سے مطمئن ہو کر تیکش نے پوری قوت سے ترکان خطا کے مقابلے کی تیاری شروع کر دی۔ ترکان خطا جو پہلے سے تیار تھے، انہوں نے از خود یلغار کر کے اورگنج کا محاصرہ کر لیا۔ تیکش کی افواج نے فصیل بند ہو کر اس دلیری سے مقابلہ کیا کہ ترکان خطا کی بڑی تعداد ماری گئی اور باقی ماندہ نے پسپائی اختیار کر لی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی 596 ہجری میں وفات پانے والی اہم شخصیات میں سلطان تیکش کا نام سر فہرست رکھتے ہوئے فرماتے ہیں: سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ تیکش ابن ارسلان طاہر بن حسین کی اولاد سے تھا۔ یہ خوارزم، خراسان اور ریز سمیت دیگر کئی وسیع علاقوں کا حکمران تھا۔ اسی نے سلجوقی اقتدار کا خاتمہ کیا۔ عادل اور نیک سیرت تھا، موسیقی کے فن سے بھی آشنا تھا، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنے والا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مسلک کا عالم اور اصول فقہ سے خوب واقف تھا۔ اس نے خوارزم میں احناف کے لیے ایک عظیم الشان مدرسہ تعمیر کرایا۔ اسی مدرسے کی خاک میں اسے دفن کیا گیا۔